اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 24 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، انشاءاللہ 24، 25 اور 26 تین آیات کا اس وقت ہم مطالعہ کریں گے۔ ہاں 34، 35 اور 36 تین آیات کا مطالعہ انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، مقرر کیا، ٹھہرایا، منسکا قربانی کا ایک قاعدہ، ایک طریقہ۔ منسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، منسک حج کے دوران جنہیں ہم مناسک حج کہتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور منسک عبادت کو بھی کہا جاتا ہے، تین اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں مراد ہے قربانی۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اس میں جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، جانوروں کی جان لینا اور اس سے خوش ہوتا ہے اللہ، کسی کی جان لے کر کیسے خوش ہوگا؟ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا جواب ہے یہ کہ صرف آج اس امت ہی کے لیے نہیں، بلکہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ہر امت کے لیے قربانی لازمی رہی ہے، اور قربانی کا مقصد بھی ایک ہی رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ طریقے الگ الگ رہے ہیں، جیسے یہود میں تھا آتشی قربانی کی وہ طریقہ ہوتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے قربانی، یہ کتنا بڑا فضل ہے اس امت پہ، پہلے جب قربانی کی جاتی تھی اسے کہیں رکھا جاتا تھا باہر، تو پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ پہچان ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ جس طرح حابیل اور قابیل کی قربانی کا بھی آپ نے وہ پڑھا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے بڑا فضل ہے، آج ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتے ہیں، کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، بہرحال پردہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن قربانی کا جو قاعدہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کیا، ہر امت کے لیے، تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ اب کیوں کیا؟ اصل مقصد وہ ہے، وہ سب میں ایک ہی رہا ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، طریقہ الگ ہے لیکن کس لیے؟ وہ سب کے لیے ایک، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، بخشے ہیں، من بہیمۃ الانعام، بہیمہ چوپائے جو ہوتے ہیں ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے، چار ٹانگوں والے جانور ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے، لیکن سب چار ٹانگوں والے حلال نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام جو انعام کی قسم کی ہے، انعام مویشی کو کہتے ہیں جن کو ہم پالتے ہیں، تو انعام والی جو انعام قسم کی جو چوپائے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں جو کہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے، ما رزقہم، اللہ نے انہیں وہ دیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے تم سب کا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے فرما بردار بنو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے مخبتین کو۔ مخبتین
یعنی عاجزی کے ساتھ سر جھکانے والے. لیکن ہے کہ اصل میں مخبتین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ اس میں 3 معنی آتے ہیں. پہلے اس کے معنی یہ ہے، اس کا ایک لفظ میں ہم معنی بیان نہیں کر سکتے، آپ ٹھیک طرح سے سمجھیے مخبتین کن لوگوں کو کہتے ہیں، اور انہی کو خوشخبری ہے. پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ غرور نفس کو توڑ کر، اس انسان کے اندر جو استکبار ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اس کو توڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا، اس کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی مخبتین کہا جاتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور غلامی پہ راضی رہنا، ایسے لوگوں کو بھی مخبتین کہا جاتا ہے. اور نمبر 3، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے والے لوگ، ان کو مخبتین کہا جاتا ہے. گویا خوشخبری ان کے لیے جن کے اندر یہ تینوں چیزیں پا جائیں، جن کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے. ایک تو ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں، بظاہر جھک جاتے ہیں، ہمارے دل جھک جاتے ہیں، ہمارے سر جھک جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی غلامی پہ ہم راضی ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، جو اللہ کا فیصلہ. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم مخبتین میں ہمارا شمار ہو، مسلمین میں شمار ہو، مومنین میں شمار ہو، مگر اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے وراثت میں، تو ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، مزے سے کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے مومن ہیں، اللہ کے مسلم ہیں، اور مخبتین میں ہمارا شمار بھی ہو. تو یہ میں نے ایک مثال دی. بہت سارے معاملات میں اللہ کے فیصلے کو ہم ایک طرف ڈال دیتے ہیں، ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری سناؤ ان کو جو مخبتین ہیں، عاجزی سے گردن جھکانے والی جو لوگ ہیں. ایک معنی اس کا. اب ان کی مزید وضاحت آگے فرمائی اللہ تعالیٰ نے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب یہ اللہ کا نام سنتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو ہی اللہ کا نام سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر. والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، علی ما اصابہم، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچتی ہے. اگر انہیں کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے انہیں، تو اس پر یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یا یہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، تمام مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ. تو یہ صابرین ہیں. اور والمقیم الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں اس میں سے. یعنی ان کی صفات بتائی ہے. مخبتین کی مزید سی بات یہاں بتائی ہے کہ اللہ کا نام سن کر یہ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ رزق کون سا؟ یار آغاز میں ہم نے بتا دیا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آغاز ہی میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے یہ. وہاں اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا رزق کسے کہتے ہیں؟ جو حلال ہو، جو پاک ہو، اس رزق کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دیا ہے. اگر کسی شخص کے پاس حرام ہو، حرام رزق ہو، چوری سے لیا گیا ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، یا کسی اور ناجائز ذریعے سے کمایا ہو اس نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ میرا دیا ہوا رزق ہے. نہیں، وہ اس کا دیا ہوا رزق نہیں ہے. فرمایا جو میرا دیا ہوا رزق ہے. گویا اس میں یہ خود معنی آ گئے کہ وہ حلال کمائی ہو، وہ پاک کمائی ہو. جو پاک رزق، حلال رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ينفقون، انفاق کرتے ہیں. انفاق بھی قرآن کی ایک اصطلاح ہے. انفاق ہر خرچ کو نہیں کہتے. خرچ کئی قسم کے ہیں. اسراف بھی خرچ ہے، تبذیر بھی خرچ ہے جو کہ جائز نہیں ہے. انفاق کس خرچ کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے. اپنے اہل و عیال پہ آپ خرچ کر رہے ہیں تو جائز حدود کے اندر بہتر طریقے سے، جو ان کے لیے ضرورت ہو. فضول خرچی وہاں نہیں ہوتی. اسی طرح سے انفاق میں اور کون سی چیزیں آتی ہیں؟
جو آپ اپنے پڑوسیوں پہ، جو آپ اپنے رشتہ داروں پہ، جو آپ محتاجوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کے لیے ينفقون، انفاق کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، گویا جو حلال رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کہاں کہاں کرتے ہیں؟ اپنے اہل و عیال پر بھی کرتے ہیں مناسب خرچ، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، مہمانوں پر، اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یا رفع عام کے کام، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، ابھی تیسری آیت ہے، والبدن، قربانی کے اونٹ، جعلناہا، ہم نے بنایا ہے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں ہم نے قربانی کے اونٹوں کو بھی بنایا ہے۔ اونٹ کا خصوصاً ذکر اس لیے، یہود نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ اس کی قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کو واضح کر دیا کہ اونٹ کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لکم، تمہارے لیے ہے، فیہا، ان میں کیا ہے؟ اس میں خیر، بھلائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کی قربانی دی جاتی ہے؟ جس میں کوئی فائدہ ہو، جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس کی قربانی دینے سے کیا ہے؟ یعنی ہر اس چیز کی قربانی چاہیے جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے کس انداز سے قربان کرتے ہیں؟ وقت ہمارے لیے قیمتی چیز ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم وقت کی قربانی دیتے ہیں۔ نماز اس کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور اسلام جو ہے وہ کس چیز کا اظہار ہے؟ وہ بھی نفس کی قربانی کا اظہار ہے کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ کی۔ نماز، روزہ، اس میں ہمارا جسم جو ہے، یعنی ہماری راحت، ہمارا وقت، جسم کی قربانی اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، یہ بھی ہم دیتے ہیں۔ مال، اس میں ہمارا فائدہ ہے، وہ اس کی قربانی بھی پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ پھر حج ہے، اس میں تو کئی قربانیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، اس میں جسم کی قربانی بھی آ جاتی ہے، اس میں مال کی قربانی بھی آ جاتی ہے، اس میں وقت کی قربانی بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر جو ہم قربانی کرتے ہیں کسی جانور کی قربانی، تو وہ بھی اظہار ہے۔ وہ بھی کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ قربانی جب ہم کسی جانور کو لٹاتے ہیں تو صرف جانور کو نہیں لٹاتے، گویا اپنے آپ کو ہم لٹاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ جب ہم جانور کے حلق پہ چھری پھیرتے ہیں، گویا ہم اپنی خواہشات نفس پر چھری پھیرتے ہیں، گویا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ اس لیے ہم جب قربانی کرتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں اس وقت؟ آپ سب کو یاد ہوگا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایک تو فائدہ اس حساب سے کہ اسی چیز کی قربانی محبوب اللہ کو جو ہمارے فائدے کی چیز، ابھی اسی اونٹ کی مثال دی گئی، اس میں فائدہ ہے، اس سے آپ سواری کا کام لیتے ہیں، اس سے آپ دودھ لیتے ہیں، اس کی اون کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت سارے طریقوں سے وہ فائدہ مند ہے۔ تو فائدہ مند چیز، اور دوسری اعتبار سے قربانی کی طرف اگر اس کا اشارہ ہو کہ قربانی کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جب تک یہ حج باقی ہے، حج میں قربانی باقی ہے، تم بھی باقی ہے، تم بھی باقی ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے وہ بات کہی نا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، یعنی جب تک خانہ کعبہ ہے اس روئے زمین پہ تو دنیا ہے، وہ نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ بھی ہے، ہم بھی، اسی میں فائدہ ہے۔ قربانی کا طریقہ جو ہے، قربانی میں تمہاری بھلائی ہے،
جب تک یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی تم ہو، قربانیاں ختم تم بھی ختم، اسی کے ساتھ قیامت واقع ہو جائے گی۔ بہرحال پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور تم اللہ کا نام لو ان پر صواف، قطار باندھ کر۔ اونٹوں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے ان کو قربان کیا جاتا ہے، جسے آپ نہر کہتے ہیں۔ اسی میں ان کو راحت ہوتی ہے، اس سے گرانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کی قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک صف بنائی جاتی ہے، وہ بھی ایک عبادت کی طرح، اور پھر ان کو نہر کیا جاتا ہے علیہ صواف۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، پھر جب وہ گر جائیں جنوبها، اپنے پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ تم ان میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الْقَانِعَ، قانع کو، قناعت کرنے والوں کو، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو۔ یعنی جب تم انہیں مکمل کرو، ٹھیک طرح سے قربان کرو، پھر اس کے گوشت میں تم خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، لیکن خصوصاً دو کا نام لیا، قانع اور معتر۔ قانع ہوا قناعت کرنے والے جو مانگتے نہیں ہیں، محتاج تو ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں، اور معتر وہ ہوا کہ وہ بھی محتاج ہیں لیکن وہ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو دونوں کو کھلانے کا حکم ہے، چاہے وہ مانگنے والے ہوں یا قناعت کرنے والے ہوں، جو مانگنا پسند نہیں کرتے ان کو کھلانا، ان کا تذکرہ خصوصاً کیا گیا۔ کذالک، اسی طرح سے سخرناہا، ہم نے انہیں مسخر کیا، تابع کیا، لکم تمہارے، یعنی ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، اور ان کو شعور اللہ تعالیٰ عطا کرتے تو وہ ایک ساتھ 100 یا 50 اونٹ ہوتے تو حملہ آور ہوتے، تو قربانی کرنے والی کی تو نانی یاد آ جاتی، پھر ان کو کہاں پکڑ دے، وہ پھر کس طرح سے ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ آج ایک کسائی داخل ہوتا ہے کہیں 100-200 اونٹ قربان کر کے چلا آتا ہے، تو پھر وہ ایک کیا کرتا، تو 100 بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ میرا کام ہے کہ میں نے انہیں مسخر کیا ہے، میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، کیوں کیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ یہاں بھی آخر میں شکر گزاری کی ہی بات آئی، تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں اللہ کے۔ ہماری نس میں، ہماری ایک سانس سے الحمدللہ کی آواز آنی چاہیے، یعنی ہمارا ایک جو رواں جسم کا جو ہے وہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ، لیکن ہم کتنے احسان ناشناس ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اس کا شکریہ ہم نے ادا کیا، ہم نے الحمدللہ کیا۔ پوری زندگی اگر ہم وقف کر دیں گے اللہ کے لیے، پھر بھی احسانات کا جو بدلہ ہے ہم نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں دعا جو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس چیز کو سمجھیں، ہم قربانی کا جو مقصد یہاں بیان کیا گیا اس کو سمجھنے والے ہم بنیں اور شکر کرنے والے ہم بنیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور ابصارنا و شفاء صدورنا و ذہاب حمومنا و غمومنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔